شیبہ سے میری گاڑی چھنتی تھی۔ اچانک سنا کہ اس کے والد کو بزنس میں نقصان ہو گیا ہے۔ اپنی سہیلی کی پریشانی سے میں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ ہمارے پڑوسی تھے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے گھر کے حالات دگرگوں ہوتے گئے۔ قیمتی گاڑی بک گئی۔ اس کی جگہ انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ پرانی گاڑی لے لی۔ ان کے گھر میں 3 نوکر تھے، ایک ڈرائیور، ایک مالی اور ایک گھریلو کام کے لیے ملازم۔ اب صرف ڈرائیور باقی رہ گیا جو ڈرائیونگ کے ساتھ دیگر کام بھی کرتا۔ شیبہ کے بھائی منور کو پہلے بیرون ملک بھجوانے کا پروگرام تھا، پھر اسے مقامی کالج میں داخل کرا دیا گیا۔ منور اچھا لڑکا تھا، میرے گھر والے اسے پسند کرتے تھے۔ اس کے ہمارے گھر آنے جانے پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں انگریزی میں کمزور تھی، شیبہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ اپنے بھائی سے انگلش کے مضمون میں مدد لیتی تو میں بھی اس کے ساتھ پڑھ لیا کرتی۔ کبھی کبھار کچھ سمجھ نہ ہوتا تو منور میری ہیلپ کر دیتا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ لڑکا تھا۔ اس کی خاموشی پر مجھ کو حیرت ہوتی تھی۔ اس کی سنجیدگی گھریلو ماحول اور ان کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے تھی۔ شیبہ پر بھی ان دنوں سکوت۔ وہ مجھے اپنے حالات سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ ان سے قسمت اس قدر خفا تھی کہ اب فیس اور ضروری تعلیمی اخراجات کے لیے بھی رقم نہ رہی تھی۔ میں اپنی سہیلی کی باتیں سنتی تو بہت دکھ ہوتا تھا۔ جب یہ لوگ شروع میں آئے تھے ان کے یہاں کسی شے کی کمی نہ تھی، روپے کی ریل پیل تھی، اور اب یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہر شے ادھار پر چل رہی تھی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، صفدر کی ماں، آج میں ایک بہت بری خبر سن کر آیا ہوں۔ میں مظہر صاحب کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ سنا ہے انہوں نے منشیات کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے گھر میں ایک پریشانی کا عالم ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں کسی پست حوصلہ آدمی کی طرح مظہر نے بھی منشیات میں پناہ ڈھونڈ لی ہے۔ شروع میں کسی اور کو اس بات کا یقین نہ آیا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ انکل واقعی ہیروئن بیچنے لگے تھے۔ جب شیبہ کی ماں کو پتہ چلا، اس نے خاوند کو منع کرنا چاہا، مگر مرد خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ بیچاری عورت کی کب سنی جاتی ہے۔ شیبہ کے دونوں ماموں آئے، انہوں نے بھی انکل مظہر کو اس امر سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو سرمایہ ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں، لیکن خدارا آپ کسی غلط کام میں نہ پڑے۔ جب ایک بار کوئی اس دلدل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ کب باہر آ سکتا ہے؟ یہی انکل کا معاملہ تھا۔ وہ دلدل میں اتر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سالوں کو یہ جواب دیا کہ میری مدد کرنا تھی تو اس وقت کرتے جب میرے بچوں کے لیے روٹی ڈال کے لالے پڑ گئے تھے۔ تب کیوں نہیں خبر لی؟ اب جب میں نے نئے بزنس میں قدم رکھ دیا ہے اور روپیہ بھی آنے لگا ہے تو آپ کو میری بھلائی سوچ رہی ہے۔ اب میں آپ کا احسان لینے سے مر جانا بہتر سمجھوں گا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد مظہر صاحب نے بیوی کی پٹائی کر ڈالی اور اسے یہ سبق اچھی طرح سے سکھا دیا کہ آئندہ اس کے رشتہ داروں نے ان کے کاروباری معاملات میں مداخلت کی تو تم کو طلاق دے دوں گا۔ میں سونے کا کاروبار کروں یا مٹی کا، اس بات سے تمہارے بھائیوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ دن آخری ثابت ہوا۔ اس کے بعد شیبہ کی ماں نے میکے میں اپنے گھر کے حالات بتانے سے توبہ کر لی۔ اب ان کے گھر کے مالی حالات پھر سے سدھرنے لگے، بینک بیلنس بڑھنے لگا، گھر کا خرچہ پہلے کی طرح کھلا چلنے لگا۔ تاہم اکثر اوقات ان کے گھر میں بے سکونی اور کشیدگی بھی محسوس ہوتی تھی۔ جب لوگ منور سے کہتے کہ تمہارا باپ ہیروئن کا دھندا کرتا ہے، ان کو روکو، تو وہ اپنے والد سے کہتا، ابو جان آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیے، ورنہ کسی دن عزت مٹی میں مل جائے گی اور لوگ ہم سے کلام کرنا پسند نہ کریں گے۔ باپ بیٹے کے منہ سے ایسے بڑے بول سن کر خفگی محسوس کرتا اور منور کو احمق کا بچہ کہہ کر دھتکار دیتا۔ منور باپ کا غصہ دیکھ کر سہم جاتا اور مظہر انکل کی بیوی بھی ان سے ہمہ وقت ڈری سہمی رہنے لگی۔ ایک دن پولیس کا چھاپا پڑا اور وہ انکل مظہر کو پکڑ کر لے گئے۔ گھر کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن گھر سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ لیکن اس واقعے سے گرانے کی عزت و آبرو مٹی میں مل گئی اور منشیات کے کاروبار کے لیبل نے ان لوگوں کی ساری خوشیاں نگل لیں۔ باپ جیل میں تھا، اس دوران تمام بوجھ منور کے کندھوں پر آ پڑا۔ اس بیچارے کا تعلیمی کیریئر داؤ پر لگ گیا۔ ادھر گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اس نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ اب میں بھی اس سے ٹیوشن پڑھنے لگی اور ٹیوشن فیس بھی دینے لگی، کیونکہ میرے والدین کا خیال تھا
کہ اس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک لاابالی لڑکی تھی جس کا احساسات کی دنیا میں ڈوب جانا ممکن بات نہ تھی، مگر اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان جذبات اور احساسات کے وار سے نہیں بچ سکتا۔ میں ان دنوں منور کی مشکلات سے بیگانہ نہ رہ سکتی تھی، اگرچہ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا، لیکن ہمدردی کے جذبات کو نہ دبا سکی۔ مجھے منور کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا تھا اور میں شیبہ کے اداس رہنے پر بھی پہروں کڑتی تھی۔ منور بیچارہ نوعمر لڑکا اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے والد سے ملاقات کرنے باقاعدگی سے جیل بھی جاتا تھا، اوپر سے روزانہ لوگوں کی طنزیہ اور کڑوی کسیلی باتیں سنتا اور ان کی تیکھی نظروں کے وار بھی سہتا تھا۔ اس کو کتنے کام تھے، اتنی سی عمر میں قدرت نے اس پر بے پناہ ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ میں زیادہ دن تک منور کی سوالی نگاہوں سے لا تعلق نہ رہ سکی، اس کے اندر چھپے ہر جذبے کو سمجھنے لگی۔ اب میں جس قدر اس کے بارے سوچتی، میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے میں منور سے ملنے سے گریز کرنے لگی۔ پڑھنے بیٹھتی تو کتابوں اور پڑھائی سے لا تعلق سی ہو جاتی تھی۔ یہ شاید اس بات کا چھپا ہوا اعتراف تھا کہ مجھے منور کی پریشانیوں پر دکھ رہنے لگا تھا۔ اس کا درد مجھے اپنا درد محسوس ہوتا تھا۔ میں اس کی مدد نہ کر سکتی تھی، اس لیے کڑتی تھی۔ شیبہ میری دوست تھی، مجھے عزیز تھی۔ وہ اپنے ابو کو یاد کر کے روتی اور اپنے گھر کی پریشانیوں کا حال بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی، تاکہ میں اس کی غمگساری کر سکتی، اس کا دکھ بھی بانٹ سکتی۔ پیپرز ہو گئے، چھٹیاں ہو گئیں، ابو نے گاؤں جانے کی تجویز رکھی۔ میرا دل خوش ہونے کی بجائے اداس ہو گیا۔ امی نے پوچھا، تم اپنی پھپھو اور چچاؤں کے ہاں جانے سے خوش نہیں ہو؟ پہلے تو تم ہی اصرار کیا کرتی تھی کہ گاؤں ضرور جانا ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں چلی جاؤں گی تو شیبہ بہت اداس ہو جائے گی۔ امی جان، پہلے ہی وہ اپنے والد کے لیے پریشان رہتی ہے، ان کے گھر کے حالات دیکھیے، ایک میں ہی ہوں جو اسے ڈھارس دیتی ہوں۔ میرے جانے سے تو وہ رو رو کر مر جائے گی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں، ہم اس کو بھی ساتھ لیے جاتے ہیں، اس کا جی بہل جائے گا۔ ماں نے شیبہ کی امی سے بات کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ اس بات سے میں اتنی خوش ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے جلدی سے تیاری باندھی، مجھے شیبہ کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی ہم گاؤں پہنچے۔ شیبہ بھی ماحول تبدیل ہونے کے باعث کچھ دیر کو اپنے دکھ بھول کر مسکرانے لگی۔ گاؤں میں پہلا دن بہت پرجوش اور خوشیوں بھرا گزرا، سبھی ملنے آ رہے تھے۔ اچانک پھر اگلے دن مجھ پر اداسی کا دورہ پڑ گیا، جیسے میری ذات کا کوئی حصہ گم ہو گیا۔ میں اپنی اس کیفیت کی وجہ نہیں جان سکی، لیکن شام تک اداسی گہری ہوتی گئی، جیسے میرے دل کی بوٹیاں کوئی خونخوار پرندہ نوچ رہا ہو۔ اتنے بڑے پرے گھر میں بھی میں شدت سے تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ جانے کیوں میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر شیبہ سے کیا کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے، جانے کس بات کی کمی ہے۔ تب اس نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بولی، کہیں منور بھائی کی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں تو۔ تبھی وہ خاموش ہو گئی۔ میری پھپھو کا بیٹا ندیم بہت ہنس مکھ تھا، اس کی میرے ساتھ خوب بنتی تھی۔ شیبہ ساتھ بیٹھی ہوتی تو ندیم بات مجھ سے کرتا، لیکن اس کا مرکزی گفتگو شیبہ ہوتی تھی۔ میں سمجھتی تھی، لیکن اپنی سہیلی کے احترام میں چپ رہتی تھی۔ البتہ اکیلے میں اپنے کزن کے کان ضرور کھینچتی کہ تم کسی وجہ سے میری سہیلی کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک دن ندیم نے ہاتھ باندھ کر کہا، میری پیاری کزن، میں تمہاری دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میری چاہت کی سفیر بن جاؤ۔ اپنی سہیلی کی مرضی معلوم کرو اور اس کی والدہ سے بات کرو، نہیں تو اپنی امی سے کہو کہ اس رشتے میں مدد کرے۔ تم خود کہہ دو، پاگل لڑکی، اگر خود کہہ سکتا تو تمہاری منت کیوں کرتا؟ مجھے ممانی جان سے لحاظ آتا ہے۔ میرے دل کی بات تم ان تک پہنچاؤ گی۔ کیا تم سنجیدہ ہو ندیم؟ ہاں بھائی، کیا اتنا بڑا انجینئر تم سے جھوٹ بولے گا، وہ بھی ایسے اہم معاملے میں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، بے فکر رہو۔ اگر ندیم شیبہ کو اپنا لے تو میری سہیلی کے دن بدل جائیں گے، وہ فاقوں کے حالات سے نکل کر ایک دولت مند گھرانے کی بہو بن جائے گی، خوشیاں اس کا مقدر بن سکتی ہیں، اور پھر ندیم بھی اپنے سسر کی رہائی میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ میں کوشش کروں اپنی سہیلی کو افسردگی کے سمندر میں سے نکالنے کے لیے۔ میں نے پہلے شیبہ سے پوچھا، اس نے کہا ندیم اچھا لڑکا ہے، اس نے ہاں کہہ دی تو مجھے اعتراض نہ ہوگا۔
ندیم زیادہ دلیر نکلا، مجھ سے پہلے ہی اس نے شیبہ سے خود بات کر کے اس کو راضی کر لیا۔ تاہم میں نے امی سے بات کی، وہ بولی گھر جا کر میں شیبہ کی امی سے بات کروں گی۔ جب میں نے شیبہ سے دوبارہ پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے تو اس نے جواب دیا، میں نے خود ندیم سے بات کر لی ہے، کیونکہ سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس وقت شیبہ کی خوشی دیدنی تھی، اس کی مسکراہٹ کسی فاتحہ جیسی تھی۔ اس نے مجھے کہا، میں تم جیسی بزدل نہیں، آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، اور تمہارے ندیم بھائی میں کون سی کمی ہے۔ یقیناً جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی نے اچھے گھرانے کے لڑکے کا انتخاب کیا ہے، ان کو اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا۔ ہم کچھ دن گاؤں رہنے کے بعد شہر واپس آ گئے۔ اسٹیشن پر ہمیں لینے منور آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سر کو جھکا لیا، بے حد کمزور اور تھکا تھکا لگ رہا تھا، جیسے برسوں کے رت جگہ بھگت چکا ہو۔ ہم دونوں سنجیدہ اور کم گو تھے۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جب بھی کچھ کہنا چاہتی میری زبان گنگ ہو جاتی تھی، زبان پر باری تالے لگ جاتے تھے۔ ایک روز ندیم بھائی اور اس کے والدین گاؤں سے ہمارے گھر آئے۔ وہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے منا کر لایا تھا، لیکن شیبہ کی امی نے کہا کہ ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں بیٹی کی ڈولی اٹھنی مشکل ہے۔ میرا خاوند جیل میں ہے اور محلے والے ہم سے منہ پھیر چکے ہیں۔ ایک آپ کا گرانہ ہے جو ہم سے تعلق نبھا رہا ہے۔ امی ان کی مجبوری سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے پھپھو سے کہا کہ بیٹی کو سادگی سے رخصت کرنے کے لیے بھی تو آخر کچھ نہ کچھ رقم درکار ہوتی ہے۔ واقعی ان کے حالات ایسے ہیں کہ 2 وقت کا چولہا جلنا مشکل ہو رہا ہے۔ منور کالج سے آ کر سارا دن ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ اگر ان کی مالی مدد ہو جائے تو شاید شیبہ کی امی مان جائے۔ تب پھپھو نے آنٹی سے بات کی، کہا کہ ہم شادی کا دونوں طرف کا خرچہ خود اٹھائیں گے، جہیز بھی نہیں لیں گے۔ ابو نے منور کو بلا کر الگ سمجھایا کہ ان حالات میں تمہاری بہن بہت اچھے گھر میں جا رہی ہے، تمہارا باپ جیل میں ہے، ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا۔ بہن کو بیاہ کر رخصت کرو اور اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرو۔ ان لوگوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں انکل، میرے ساتھ چل کر جیل میں ابو سے بات کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ابو منور کے ساتھ انکل مظہر سے ملنے جیل گئے، ان کو تمام بات سمجھائی اور انہوں نے رضامندی دے دی۔ یوں شیبہ کی قسمت کھل گئی اور وہ ندیم کی دلہن بن کر گاؤں چلی گئی۔ ندیم کے والد بڑے ذمہ دار تھے، دولت مند لوگ تھے۔ انہوں نے شیبہ کو سونے سے پیلا کر دیا، اس کے نام ایک مربع زمین لکھ دی۔ شیبہ کے ٹھاٹ ہو گئے۔ اب جب وہ میکے آتی، بڑی سی ایئر کنڈیشن گاڑی میں آتی۔ پہلے وہ میری سہیلی تھی، اب رشتہ دار بن چکی تھی۔ اب بھی مجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب وہ منور کی پریشانیاں بانٹنے کے قابل ہو چکی تھی۔ جو کام میں نہ کر سکی وہ کر سکتی تھی۔ ہر چاہنے والے کو پیار کی منزل نہیں ملتی، میں بھی انہی بد نصیبوں میں سے ایک تھی۔ انہی دنوں خاندان سے میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا انجینئر تھا اور سعودی عربیہ میں کما رہا تھا۔ والد صاحب نے اچھا گھرانہ دیکھ کر فوراً ہاں کر دی۔ میں مشر کی لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں۔ والدین کی اطاعت میں خوشی سے سر جھکا لیا۔ اپنا حال دل کس کو بتاتی کہ میں منور کو جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں، لیکن منور کے حالات ایسے تھے کہ مستقبل بنانے کے لیے ابھی اس کو ایک عمر چاہیے تھی۔ والد صاحب نے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تو وہ کہیں گریجویشن کر پایا، لیکن وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس میں جینے کی امنگ ہی باقی نہ رہی تھی۔ تمام وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ والد نے بہت سمجھایا، اس نے سگریٹ پینا ترک نہ کیا۔ کچھ دن چھوڑ دیتا، پھر سے پینے لگ جاتا۔ اچانک انہونی ہوئی کہ میری منگنی کے بعد اچانک ایک دن منور کی والدہ آئی اور انہوں نے منور کے لیے میرے رشتے کی بات کی۔ والد صاحب نے کہا، بہن آپ پہلے کہاں تھی؟ اب جب بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے آپ رشتے کے لیے آ گئی ہیں۔ میں منگنی توڑ کر آپ کو رشتہ نہیں دے سکتا، ویسے بھی آپ کے گھر سے بیٹی لی ہے، یہ بڑی بات ہے، ورنہ ان حالات میں جب آپ کا خاوند جیل میں ہے کون ایسے گھر گرانے سے رشتہ جوڑتا ہے۔ اس جواب سے آنٹی تو چپ ہو گئی، مگر منور ہل کر رہ گیا۔ میں جان گئی کہ منور ہی نے ماں کو بھیجا ہے، ورنہ آنٹی تو حالات ٹھیک ہونے تک بچوں کے بیانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، اسے اسپتال داخل ہونا پڑا اور حالت مخدوش ہو گئی۔
شیبہ بائی کی تیمارداری کو گاؤں سے پہنچی، لیکن وہ مجھ سے اور ہمارے سارے گھرانے سے ناراض اور بدظن تھی کہ والد نے میرا رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ اگرچہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ منور حالات سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا اور اب اس میں دم ہی باقی نہ رہا تھا مزید صدمات سہنے کا۔ اس کی زندگی میں نہ تو روشنی کی کوئی کرن باقی رہ گئی تھی۔ مجھ کو جلد ہی میرے منگیتر کے ساتھ شادی کے بندھن میں جکڑ دیا گیا۔ سلیم اچھے انسان تھے، لیکن مجھ کو مسلسل منور کا خیال ستاتا رہتا تھا، اس وجہ سے بھی کہ وہ مسلسل بیمار تھا اور ہسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ تاہم میں اب شادی شدہ تھی، مجھے اپنے خاوند کو قبول کرنا ہی تھا، یہی میرا مقدر تھا، اور میں اتنی بہادر اور بے دھڑک لڑکی بھی نہیں تھی، اپنے باپ کی لاج رکھنے پر مجبور تھی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا پوسا تھا، میں ان کی عزت پر بھٹا نہیں لگا سکتی تھی۔ اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے میں نے اپنے دل کا خون کیا تھا۔ 8 دن کے اندر اندر میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے 2 ماہ بعد میری ملاقات اچانک بازار میں منور سے ہو گئی۔ وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا، بہت غم زدہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تو کبھی اس شخص سے محبت کی بات نہیں کی تھی اور نہ کبھی اس نے اظہار کیا تھا، پھر یہ کیسا درد کا رشتہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود اور چھپا رہا۔ جو کچھ تھا وہ ہمارے دلوں میں تھا۔ وہ مجھ کو نہ پا کر دکھی تھا اور میں گھر بسا کر بھی سکھی نہ تھی۔ وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اب ہمارا ملنا اذیت کو بڑھا دے گا، اس لیے اب ہمارے راستے جدا ہی رہیں تو اس میں عافیت ہے۔ وہ رو رہا تھا اور میں اسے روتا چھوڑ کر چلی آئی۔ گھر آ کر میں نے سلیم سے کہا کہ مجھے پاکستان میں نہیں رہنا۔ وہ مجھے سعودی عربیہ لے آئے۔ یوں میں اپنے شہر سے اتنی دور آ گئی کہ جہاں میرے قدموں کے بہک جانے کا امکان ہی نہ رہا۔ خدا کا شکر کہ میں ثابت قدم رہی اور میں نے اپنا گھر، اپنے بچے تباہی سے بچا لیے۔ البتہ افسوس ہوا جب سنا کہ انکل مظہر جیل میں چل بسے۔ اس کے بعد منور بھی سنبھل نہ سکا اور ایک دن محنت مزدوری کرتے کرتے ایک زیر تعمیر عمارت سے گر کر دم توڑ گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔